بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حاضرین، نماز کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہے۔ ہم نے وضو کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، اس پہ گفتگو کر لی ہے۔ اب جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں دعائے ثنا، جس کو عربی میں دعاء الاستفتاح کہتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے کی دعا، دعائے ثنا۔ دعائے ثنا کے طور پہ کئی دعائیں آئی ہیں۔ میں آپ کو دو دعائیں صرف بتاتا ہوں جو عام طور سے مشہور ہیں۔ ایک دعا مشہور جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک، جو عام طور سے بچوں کو بھی یاد ہے، اور ایک دعا اللہم باعد بینی و بینا۔ آئیے سب سے پہلے اللہم باعد بینی و بینا پہ آتے ہیں۔ یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاح میں 598 نمبر پر روایت موجود ہے، یہ دعا موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے یا پڑھاتے تو آپ تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑی دیر رک جایا کرتے تھے، یعنی خاموش رہتے تھے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک دن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تکبیر کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ خاموش رہتے ہیں، ما تقول، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ اس خاموشی کے وقت میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ بی ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ بتائیں اس خاموشی کے وقت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ اگر اندازہ بھی لگانا چاہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک کتنی دوری ہے، تو شاید ہم پتہ نہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا، دعا کرو اللہم باعد، اے میرے اللہ دور کر دے میرے اور میرے گناہوں، میری خطاؤں کے درمیان، جس طرح سے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے، جتنی دوری ایسٹ اور ویسٹ میں ہے، اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں میں کر دے۔ مطلب یہ، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے، اور پاک کرنے کے بعد گناہوں سے مجھے ایسا پرہیز کرنے والا بندہ بنا کہ جس طریقے سے مشرق اور مغرب نہیں مل سکتے، ایسے میں اور میرے گناہ ملاقات دوبارہ نہ کر سکے، دوبارہ مجھ سے گناہ نہ ہو، اور جو میرے گناہ ہو گئے ہیں ان کو تو معاف فرما دے، میں اس کے قریب تک نہ جاؤں۔ اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے پاک کر دے میرے خطاؤں سے، جیسے سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایت میں سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، میرے دل کو پاک کر دے۔ دل کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا کیونکہ دل جسم کے تمام اعضاء کا سردار ہے، اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلح صلح الجسد کلہ، کہ اگر دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، فساد پورے جسم میں آ جائے گا۔ اس لیے دل کی صفائی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کی، اور لیکن اس حدیث میں عمومی دعا آپ نے کی ہے، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے پاک کر دے، ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو گندگی سے، میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ مثال آپ نے یہ دی ہے، صاف کپڑے، سفید کپڑے کا ذکر خاص طور سے اس لیے ہے کیونکہ سفید کپڑے میں
دھبا بھی جلدی نظر آتا ہے، اور سفید کپڑے کو اگر اچھے ڈھنگ سے دھل دیا جائے تو وہ سب سے زیادہ صاف بھی نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے ابھی بھی یہ نیا ہے۔ اور اشارہ یہ بھی ہے، ایک مسلمان کی زندگی سفید کپڑے کی طرح ہے۔ ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہیں، جس طرح سے سفید کپڑے پہ بھی ایک چھوٹا سا بھی دھبا لگ جائے دور سے دکھتا ہے، لیکن سفید کپڑے کے دھبے کو آدمی صاف کرنے کے لیے فوراً دوڑتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کو گناہ ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے فوراً توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس طرح سے سفید کپڑے سے میل صاف کر دیا جاتا ہے، اے اللہ ایسے مجھ سے میرے گناہوں کو تو صاف کر دے۔ اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے تو نہلا دے، مجھے تو دھول ڈال، میرے گناہ ایسے مجھ سے صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں جس صفائی کی کوئی مثال نہیں۔ اور کس چیز سے مجھے تو دھل؟ دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ مجھے پانی سے دھل دے، اے اللہ مجھے برف سے دھل دے، اے اللہ مجھے اولوں سے دھل دے۔ اولے یہ جو پانی جمے ہوئے آسمان سے کبھی کبھی گرتے ہیں، جمے ہوئے پانی، باریک باریک ذرات، اور خاص طور سے ٹھنڈے پانی، برف کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ علماء لکھتے ہیں کیونکہ ٹھنڈا پانی خاص طور سے گندگی کو مٹانے میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بنسبت دیگر پانی کے، تو اللہ نے تین چیزیں، پانی، نارمل پانی، ٹھنڈا پانی یعنی برف، اور پھر اولے، تینوں کا ذکر فرمایا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ گناہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا ہے دل پہ کالے دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے دوسری حدیثوں میں بتایا۔ اور جب آدمی گناہ کرتا رہتا برابر تو اس کے دل میں ایک طرح کی حرارت اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے، حرارت اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم اور آپ اپنی بھاشا بھی کہتے ہیں بڑی گرمی چڑھ گئی تمہیں، کہتے بھی ہیں بڑی گرمی چڑھ گئی، ایسے گنہگار آدمی کا دل گرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا فرمائے، اللہ پانی سے، برف سے، اولے سے دھل ڈال، یعنی کہ میں اللہ رب العالمین ایسا مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، ایسے دوری فرما دے۔ اے اللہ مجھے ایسے گناہوں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو دھلا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے باطنی طور سے بھی، ظاہری طور سے بھی، دل سے بھی، باہر سے بھی، اندر سے بھی، ہر جگہ سے مجھے گناہوں سے دور کر دے، صاف کر دے۔ یہ ہم نماز کی شروعات ہی میں پڑھتے ہیں۔ لوگ جھگڑتے اس بات پر ہیں کہ نماز کے بعد لوگ دعا نہیں مانتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جھگڑا اسی لیے ہے کیونکہ نماز کی دعاؤں کا معنی ہی نہیں پتہ ہے۔ پوری نماز دعا ہی تو ہے، ہم پوری نماز میں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نماز سے باہر ہو گئے۔ اب اذکار کیجئے، اللہ رب العالمین کی تعریف کیجئے جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ لوگ وہاں جھگڑتے ہیں دعا کرنے کے لیے جہاں نبی نے نہیں بتایا ہے، اور جہاں بتایا اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک دعا ہوئی، دعائے ثنا، اس کا نام ہے دعاء الاستفتاح، آپ اس کو پڑھیں۔ یا ایک دوسری دعا جو میں بتانے جا رہا ہوں، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 775۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر، اللہ کے نبی جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہتے، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، نیت باندھی، پھر اللہ کے نبی دعا کرتے، دعائے ثنا وہاں پڑھتے، دوسری والی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور بھی آگے ہے، بس اتنا مشہور ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے، اس میں ہم اپنے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں گناہوں سے دور صاف کر دیے جائے، اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے۔ اے اللہ میں حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تیری حمد کرتے ہوئے، تیری تعریف کرتے ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اللہ کے نبی نے دو چیز سکھائی ہے، ایک تو تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین کو پاک سمجھا جائے، تمام عیب سے، تمام نقص کی چیزوں سے اللہ کو پاک سمجھا جائے، اور تمام تعریف کا اول حقدار اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے۔
اس لیے کہا گیا اے اللہ تیری تعریف کرتے ہوئے میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں. وتبارک اسمک، اے اللہ تیرے نام کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، تیرے نام کی برکتیں بہت زیادہ، تیرا نام بڑا برکت ہے. اس لیے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کہا گیا، اللہ کا نام لینے کے لیے کہا گیا. شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تیرے نام میں بڑی برکتیں ہیں، تیرا نام بڑا برکت ہے. تبارک اسمک وتعالی جدک، اور اے اللہ تیری شان بڑی عالی ہے، تو بڑی نرالی شان والا ہے، تو بڑا اونچی شان والا ہے. اللہ رب العالمین تین اعتبار سے اونچا ہے، بہت سارے اعتبار سے، لیکن تین اعتبار سے علو القدر، علو الذات، علو القہر. اللہ رب العالمین کے بارے میں ان تین اعتبار سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ اونچا ہے. نمبر ایک، اللہ کی ذات اونچائی کی طرف، یعنی آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، ایک عقیدہ یہ رکھا جائے. دوسرا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے. اور تیسرا یہ عقیدہ رکھا جائے علو القہر، اللہ رب العالمین اتنا مضبوط ہے، اللہ رب العالمین کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی سائری کائنات کو دینے کے باوجود، اور اللہ رب العالمین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر ایک کے اوپر غالب ہے، جس کو چاہے جس کے ساتھ وہ ایسا کرے، اس سے کبھی سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین. وتعالی جدک، اے اللہ تو بڑی نرالی شان والا ہے. ولا الہ غیرک، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ دعائیں کر کے پھر ہم نماز شروع کرتے ہیں. آپ یہ پہلی والی دعا پڑھیں یا یہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں. ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں دعاؤں میں کمپریزن کیا کہ دونوں میں سے کس کو پڑھنا افضل ہے. پہلی دعا صحیح بخاری مسلم کی ہے، یہ دوسری دعا سنن ابی داؤد کی ہے. تو اگر حدیث کے مرتبے کے حساب سے دیکھیں تو یہ پہلی والی اللہ مباعد والی دعا زیادہ صحیح سند سے ثابت ہے، یعنی بخاری مسلم میں جگہ پائی ہے. دوسری جو دعا ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے، لیکن اگر کئی اعتبار سے دیکھا جائے، انہوں نے 10 اعتبار سے چیک کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوسری والی دعا پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کیونکہ اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے، صرف اللہ کی تعریف ہے. لیکن وہ پہلی والی دعا بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، دونوں دعائیں ثنا ہیں، دونوں سے نماز کی شروعات ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل آزاد ہے، دونوں نبی کی صحیح سندوں سے ثابت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم جو دعائیں کریں پروردگار اسے شرف قبولیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین.